نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ ہم 257 آیت نمبر جو سورۃ البقرہ کی اس کا مطالعہ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو پہلی اس سے آیت تھی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں آیت الکرسی میں بتایا، پھر اس کے بعد یہ ساری بات واضح کر دی کہ اللہ کی طاقت ہی ہے، اللہ معبود ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اس کے دم سے ہی، اس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں۔ لوگوں نے ہماری زندگی مستعار ہے، ہدار لی ہوئی ہے، جتنی اس نے دی ہے اتنی ہے۔ اسی طرح وہ قیوم ہے، وہ قیوم قائم رکھنے والا ہے، اور اس کی کمزوری جو ہماری کمزوری ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں تھی، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا کوئی چیز، اور اس میں اس کی جو کرسی ہے، واسع کرسی السماوات آسمان اور زمین کو وہ لپیٹے ہوئے ہے، اور وہ بلند و بالا ہے۔ پھر یہ ساری بات بتانے کے بعد کہہ دیا گیا کہ حق واضح ہو گیا، انہیں معبود برحق اور عبادت کے لے کر جس کو کسی نے نہیں جانا وہ ہے اللہ رب العزت ہے، اس کی اطاعت، اس کے معبود، اس کی برگزیدی، اس کی یہ کرنی ہے ہم نے۔ اور ساتھ آگے بتا دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اب تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا، چاہے تو حق کو اختیار کریں، چاہے تو گمراہی کو اختیار کریں، کفر کو اختیار کریں۔ جو کفر کو اختیار کرے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر اس نے کفر کو اختیار کیا، وہ سمجھ لینے کے بعد، اس بات کو، اس کا مکمل پتہ ہونے کے باوجود اگر اس نے شیطانی رستہ، طاغوتی رستہ، طاغوت بہت زیادہ شیطان ہوتے ہیں، رستہ ایک ہی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ واضح حق ہو گیا ہے تمہارے سامنے۔ اور جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، شیطانیت کا انکار کر دیا، کفر کا انکار کر دیا، اس کے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ جب وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، وہ بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے، اور ان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ عمل کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں میں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور بہت سارے رستے شیطانی رستے ہیں، اس کے دل کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے اس کی خواہشات ہیں، بندے کو ابھارتی رہتی ہیں برائی کی طرف، بے حیا، اس کی خواہشات پوری کرو، حلال سے حرام سے، نفس اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتے ہیں، اور اس بندے کو ایک نور جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ حبل المتین ہے، حبل الممدود ہے، جو آسمانوں سے اور زمین تک ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول بھیجے، انبیاء بھیجے اور کتاب دی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا ساتھی بن جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں شیطان اس کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو ہر برے کام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے رستے بہت زیادہ ہیں، اور وہ یعنی اس کے دل کے اوپر بھی سوار ہوتا ہے، اس کے کاموں کے اوپر بھی سوار ہوتا ہے، اس کے یعنی کام، اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کے ہر لحاظ سے وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور اس کا ساتھی پھر کون ہو جاتا ہے؟ شیطان ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہ 7 بات واضح فرما دیں، جو انسان
اللہ کا بندہ بن جائے تو اس کے دوست بھی ایک اور جب مقام پہ آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم ہوتا ہے۔ خوف وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اس کو ایمان ملا ہوا ہے اور اس سے چیز چھن جانے کا اس کو ڈر ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے اس کی جو چیز چھن جائے، تو جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے اللہ نے یہ مجھے چیز دی تھی، اللہ نے دے دی۔ اور اسی طریقے سے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے، جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور جب وہ رستہ یہ اختیار کر دیتے ہیں، رحمان کے ذکر سے ہٹ جاتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ہی ایک شیطان بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ سارے کام دنیا کے سارے کام وہ دین بھی سمجھ کر کام کر رہا ہو تو وہ شیطانی کام کرتا ہے، دین کا نام لے کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر اگرچہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، اس کے مطمع نظر اس میں یہ ہے کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا، اس میں سے کے ساتھ لوگوں کو تنگ کروں گا، اپنی بڑھوتری بنانے کے لیے، اپنے تکبر کے لیے۔ شیطان اس کو دینی معاملات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بھئی تم یہ کام کرو، تمہیں اس طرح لوگ بہت کہیں گے، تم یہ کام کر لو، اور وہ سجا کر وہ اس کی لبادہ اس کو اوڑھ لیتا ہے۔ یہ نیکوں والا، لیکن اندر سے شیطانی، تو وہ جھوٹ اس میں ہوتا ہے، بدعہدی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اور ہر وقت لوگوں کو ساتھ دھوکہ دہی کا وہ بندہ کام کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے کو نہیں مانتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں جو طاغوت جو ہوتا ہے، طاغوت جتنے شیطانی عمل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنا جب ہاتھ اللہ تعالیٰ کے میں دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سپرد اللہ تعالیٰ کے کر دیتا ہے، اور اس کی نیت خالص ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی، بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو طاغوت ہوتے ہیں وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں، ہدایت سے نکال کے یہ ظلمات کی طرح، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ حد تک کہ شیطان بن جاتا ہے، وہ ان کا شیطانوں کا بھی سردار بن جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو ہوں گے ان کا کیا ہوگا ٹھکانہ، وہ ان کا لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو صاحب جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب حق واضح کر دی ہے ہمارے لیے، جو شخص حق کا رستہ اختیار کرے گا اس کے لیے جنات ہوں گی، اس کے لیے باغات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں، نیک لوگوں کی دعائیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا۔ جو شیطان کا رستہ اختیار کرے گا تو اور اس کے لیے شیطان ہی اس کا ساتھی ہوگا، اور وہ سارے شیطانی کام کرے گا، مال میں، تکبر میں، اور ہر معاملے میں شیطانی کام کو وہ آگے بڑھا کر لے کر جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں وہ مختلف انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، پہلے لوگوں نے ایسے کام کیا، تم نے یہ نہیں کرنے۔ پھر آگے ان لوگوں کی مثالیں آئیں گی، تو انشاءاللہ الرحمن ہم آگے اس کو پڑھنے کی مزید کوشش کریں گے۔ تو میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو نکال لاتا ہے کہاں سے، ظلمات سے، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی کون ہیں، طاغوت، شیطان۔ یخرجونہم من النور، ان کو ہدایت کے رستے سے ہٹا کر، نور کے رستے سے ہٹا کر لے کے کدھر لے جاتے ہیں، الی الظلمات۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے ہم سورۃ بقرہ کا پہلے رکوع اس میں پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ ہیں کافر، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔
الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور ان کے مسالہ کے فضاد بتائے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اور جب ان کے پاس سامنے ہدایت ہے، یہ آگ جلی اور نبی آئے، رسول آئے اور کتاب آئی، ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ اندھیروں میں پھٹکتے رہیں گے ساری زندگی۔ اور کیا ہے؟ کان ہیں، دل ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، وہ اسی حرام خوری میں مریں گے۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کا شیطان کا رستہ اختیار کیا، جو ہدایت یافتہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جنت والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں جو تمہیں رستہ پسند ہے، جو تمہیں بات پسند ہے، وہ ہم سے کروا، دوسری ہم سے دور کر دے۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ یعنی ان آیات کو ہمیں پڑھیں، پڑھ کر اس کے اوپر ان کو سمجھے، غور و فکر تدبر کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔